شمشیر بے نیام پارٹ نمبر 35 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سروں پر آ گئی ہے۔ تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ناظرین، ہند الگ کھڑی پنکار رہی تھی، میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں محمد علیہ السلام سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، محمد علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔ ناظرین، ابو سفیان گھوڑے سے اتر آئے اور بولے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے۔ حالات کو دیکھو اکرمہ۔ ابو سفیان نے کہا، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد بن ولید بھی محمد علیہ السلام کے ساتھ جا ملا ہے، تو مت بھول کہ اس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ محمد علیہ السلام کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں محمد علیہ السلام کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا۔ باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ صفوان، مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور دو تین اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، ابو سفیان کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑھی اور اس کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھی اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی۔ ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا
رہا ہے۔ ناظرین، مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاوند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا۔ اسے جانے دیں، اس پر محمد علیہ السلام کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان خاموش رہے۔ ناظرین، شام تک اہل قریش دو حصوں میں بٹ چکے تھے۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا، خالد بن ولید کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتا پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خاوند کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے، تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہوئی یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسے پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو۔ فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے لڑائی نہیں ہوگی، محمد علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، صفوان نے کہا۔ پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔ خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی۔ صفوان، پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین، صفوان نے کہا وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک اور انتظام کیا، انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ ناظرین، جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکے۔ ناظرین، دوسرے ہی دن دو شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے، انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر
دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کے جا رہے تھے مسلمان مرہ الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ ناظرین، پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو